تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور میں ان کے بارے میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر ملک محمد اکبر سعید صاحب، اور ان کا براٹ اپ یہاں پہ ہوا ہے، اور ہی از اے سن آف اے سوائل. تو ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اور اس وقت ڈاکٹر صاحب کی ایکسپرٹیز کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت عمان میں ہیں اور عمان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں عمان ایمبیسی کے، اور ان کی اور بھی بہت ساری، ہی از اے سوشل ایکٹیوسٹ، موٹیویشنل اسپیکر، اور اس کے علاوہ ہیومنسٹ، اور بہت زیادہ ان کے جو ہے وہ ایکسپوجر ہے آل اوور دا ورلڈ. اور یہ پاکستان آتے رہتے ہیں اور ہم سے بھی ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، ایٹ لیسٹ ونس ان اے ایئر ضرور آتے ہیں، اور بعض اوقات زیادہ بھی آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ نہ صرف بلوچستان کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں اور انفال پروڈکشن ہاؤس میں ڈاکٹر صاحب جو ہے ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ عدنان صاحب. میں یہ آپ کو کریڈٹ دوں گا جس طرح آپ نے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کے لیے جو بلوچستان کے محروم اسٹوڈنٹس کو پلیٹ فارم دیا، اور آپ نے یہ انفال اور ڈیجیٹل جو ورلڈ میں آپ نے جو پروموٹ اور بوسٹ کیا، میں آپ کو صدقے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آج ہمارا سیشن بڑا اہم ہے کیونکہ سننے والے اس میں میڈیکل پروفیشنلز بھی ہیں، اور ڈاکٹرز حضرات ہمارے ہاں بہت ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں بہت بڑا کریز ہے. جو ہی ہمارے جو یوتھ ہے، نوجوان ہیں، وہ جب ایف ایس سی کرتے ہیں تو ان کی ٹاپ موسٹ پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ میڈیکل سیٹ کے لیے اپلائی کریں اور اس کے بعد ڈاکٹر بنیں، اور پھر انجینئر بھی اسی طرح ہے. اور پھر اگر وہ نہیں ہو سکتے تو پھر وہ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کی طرف آتے ہیں، اور اگر بالفرض وہ بھی نہ ہو سکے پھر وہ ایم فل پی ایچ ڈی کی طرف آتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے بلوچستان کا، نہ صرف بلوچستان کا بلکہ پاکستان کا اوور آل. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے لیے کتنے ہزار جو ہے وہ ایسپیرنٹس ہیں جو ہر سال جو ہے اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم ہمارے ساتھ ہیں. آج ہم ڈسکشن کریں گے. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اگر آپ اپنا تعارف کروائیں تاکہ سننے والے جو ذرا دیکھ لیں کہ یو آر آلسو اے سن آف اے سوائل، اور یہ سفر کیسا رہا کوئٹہ سے عمان تک کا. تو اس کو ذرا آپ بتا دیں تو یہ ہمارے لیے بھی بڑا اعزاز کی بات ہوگی کہ ہمیں پتہ چلے اس کے بارے میں. جی بہت شکریہ. میں اپنے آپ تعارف جو کروانا چاہوں گا، آئی ایم دا سن آف دا سوائل. براٹ اپ جو ہے میرا بلوچستان کے انٹیریئر میں ہوا، ڈیرہ بگٹی، کولو، زوب. ایجوکیشنل بیسک جو ہے وہ وہاں ہوئی، اور پھر میں نے ہیلپر پبلک اسکول سے جو ہے وہ میٹرک کی. ایف جی کالج سے میں نے ایف ایس سی کی، اور بلوچستان کی سیٹ پہ پھر میں نے ایم بی بی ایس جو ہے بہاولپور سے کیا. ہاؤس جاب میں نے میو ہاسپٹل میں کی. پھر آئی پوسٹڈ ایز اے میڈیکل آفیسر قلعہ سیف اللہ میں، پبلک سروس کمیشن. تو یہ بڑے فیزز ہیں. جو بیسک میرا پرائمری جو ایجوکیشنل ہے وہ بڑے ٹاٹ والے اسکول سے، آرمی پبلک اسکول، پھر انگلش میڈیم. تو بڑے فیزز تھے، نشیب و فراز تھے. بٹ جب آپ کی ایک ویژن ہو، ایک آپ کے موٹیویشن ہو، بیکاز میرے والد صاحب جو تھے وہ ٹیچر تھے، پروفیسر تھے، پرنسپل تھے، تو انہوں نے بڑا کوچ کیا مجھے. اور ان والدین کی جو دعاؤں کے نتیجے میں جو آج میں ہوں، یہ میں ان کی مرہون منت ہوں. تو عمان میں جانے کا اتفاق اور وہاں پہ اپنا مطلب کیریئر اسٹیبلش کرنے کا اتفاق، وہاں پہ سیٹل ہونے کا اتفاق، تھوڑا سا یہ بتائیں تاکہ ہمیں اس کے بارے میں بھی پتہ چلے یہ کیسے ہوا. جی جب میں بلوچستان میں پبلک سروس کمیشن کر کے قلعہ سیف اللہ گیا، تو چونکہ میں لاہور میں میرا ٹریننگ وہیں ہوئی، تو جو قلعہ سیف اللہ میں وہ تھوڑا لائف کا جو ہے پیس بڑا سلو تھا، تو وہ کوپ اپ نہیں کر سکا میں. تو پھر میں لاہور گیا، پرائیویٹ میڈیکل، یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں نے ہاؤس جاب کی، مسعود ہاسپٹل، حمید لطیف ہاسپٹل. دین الٹیمیٹلی کیونکہ آئی واز میرڈ، ایک بیٹا تھا، تو پھر میں نے ایز اے سپورٹیو جاب میڈیکل کالج میں ٹیچ کیا. لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ون آف دا فیمس ویل نون ایک میڈیکل کالج ہے. اس میں میرا بایو کیمسٹری سبجیکٹ تھا. تو وہ میں چونکہ کلینکل سے نان کلینکل میں گیا، ٹیچنگ میں گیا. تو مائی فادر ایکچولی وہ ریٹائرڈ پرنسپل تھے، پھر انہوں نے وکالت میں بھی لاسٹ اس میں کی فیز میں. تو ہی واز ناٹ ہیپی ان اے وے کہ وہ کہتے تھے یار اگر آپ نے پروفیسر بننا ہے، ٹیچر بننا ہے، تو یو شوڈ ناٹ ڈو ایم بی بی ایس دیٹ ٹائم. تو وہ مجھے کلک کی. تو پھر میں آئی واز جسٹ ڈوئنگ. تو بائی دیٹ ٹائم ایک ایڈورٹیزمنٹ آئی عمان کی.
تو اس میں اپلائی کیا اور پھر اللہ نے مجھے مطلب چانس دیا. 2005 میں میری سلیکشن ہوئی اور 2007 میں گیا اور آئی ایم اسٹل دیئر. تو میں وہاں سلطان قابوس ہاسپٹل ہے, ون آف دا سیکنڈ لارجسٹ ہاسپٹل جو سلالہ میں ہے, وہاں جا کے میں ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی میں ایز اے اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں اور آئی ایم دا موسٹ سینئر فیلو دیئر. 18 سال کی میری لانگ اسٹے ہے جی. اٹ از لائک جو زیارت آف بلوچستان, مری آف پنجاب, یہ ٹورسٹ ہب ہے. تو ہم جو خریف سیزن میں ہوتے ہیں, جو پیک سیزن میں ہوتا ہے, وہ ہم سارے یہ جو گلف کے جتنے بھی ٹورسٹ ہوتے ہیں تو وہ ہم ان کو کیٹر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو آر ایمرجنسی از ویری ہیوی اینڈ ہیکٹک. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ عمان کا آپ کے پاس ایکسپوجر بھی ہے اور بھی ملکوں کا ہے, لیکن اس میں مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے کیا بتائیں گے کہ عمان کیا کتنا اسکوپ رکھتا ہے کہ اگر کوئی وہاں جا کے جاب کرنا چاہے, اپنے کیریئر کو بنانا چاہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو پروفیشنلز ہیں, جیسے آپ نے بات کی ہے, جو والدین کے بینٹ تھا کہ پروفیشنلز مین میڈیکل اور انجینئرنگ. پھر وہ سیکنڈ لیئر آپشن ہوتی تھی کہ اگر اس میں نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ کمپٹیٹیو ایگزام, اگر اس میں نہیں ہوتا تھا تو پھر فارماسیوٹیکل اینڈ دیز آف تھنگز یہ لا. عمان کا جب میں گیا تھا تو ان کا ایک ڈیلیگیشن آتا تھا منسٹری آف ہیلتھ کا, وہ ہماری ریکروٹمنٹ کرتا تھا اور وہ انٹرویو کرتا تھا ہمیں, اور اس کے بعد سلیکشن کر کے ہم چلے جاتے تھے بیچ میں. اب ان کے چونکہ انوویٹو ہے, دور ٹیکنالوجی کا ہے, تو اب ان کا ہے پیئرسن ویو, جیسے یو ایس ایم ایل دیتے ہیں آپ. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ان کا ایک او ایم ایس بی ہے, اس میں آپ رجسٹر کریں پیئرسن ویو کے, اس میں رجسٹر کریں, ایگزام آپ دیں, ونس یو کوالیفائڈ پھر آپ کو بلاتے ہیں اور پھر جاب وغیرہ کی اپرچونیٹی ہو, ڈپینڈز اپان. تو کیسا مطلب اگر کوئی بندہ کوئی ینگ ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ وہاں جا کے اپنے کیریئر کو اسٹیبلش کرے, تو فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے, فائنینشیل اسٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکوپ ہے وہاں پہ؟ دیکھیے, میں چونکہ میڈیکل پروفیشن میں ٹیچ بھی کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسٹ جو ہے, کیونکہ اب جو بیکاز آف پاکستان کے جو کرنٹ سینیریو برین ڈرین ہو رہا ہے پروفیشنلز کا, ابھی آپ دیکھیں جو پاسپورٹ کی جو آپ کی ڈیلیوری ہے ڈیلیڈ ہے بیکاز آف سو مینی پیپل دے آر اپلائنگ, تو وہ کیپ سے زیادہ مطلب ان کی انٹیک ہے. میں یہ سب سے پہلے یہ بنیادی یہ کرتا ہوں کہ جو یو ایس ایم ایل ای کریں, امریکہ جائیں, جن کو مطلب جو ینگر وہ ہیں تھیم بنائے ڈیورنگ 5th ایئر پری ہاؤس جاب, کیونکہ یو ایس ایم ایل ای کے لیے آپ کو ہاؤس جاب کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ آپشن اے میں یہ سجیسٹ کروں گا. آپشن بی یہ ہے کہ یو کے ایل ایم میں جو پہلے لیب ہوتا تھا اب وہ چینج ہو رہا ہے 2024 میں, یہ سیکنڈ آپشن ہے. تھرڈ آپشن ہے کہ آپ آسٹریلین میڈیکل کونسل کے ایگزام دیں, رجسٹرڈ ہوں اور وہاں ٹریننگ جاب کریں. پھر ایک اور آپشن یہ ہے کہ کینیڈین میڈیکل کونسل میں آپ رجسٹر کریں اور وہاں بھی ایک ٹریننگ جابس, کیونکہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو فیلوشپ کریں, ٹریننگ جاب کریں, آپ ان کی ٹریننگ کر کے واپس اپنے لینڈ میں آ کے ان کو یوٹیلائز کریں اور ایک اپنا اس کو پروسیس کریں. ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے بتایا, یہ تو ہمارے لیے بھی بہت اچھا, کیونکہ میں خود کاؤنسلر ہوں, تو ہمارے پاس ہر طبقے کا جو ہے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں اور پروفیشنلس بھی آتے ہیں, تو ہمارے لیے بھی یہ جاننے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم بھی بڑا ایکسپوجر لیتے ہیں, مختلف لوگوں سے رائے لیتے ہیں کہ جی بتائیں اس ملک میں کیا اپرچونیٹی ہے. اور کیونکہ میں خود آئلٹس پڑھا رہا ہوں, میں برٹش کونسل ٹرینڈ فیکلٹی, سو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو میڈیکل اور انجینئرنگ فیلڈ کے ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس ملک میں جائیں. تو اس حوالے سے ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے یہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یو آر اے سن آف اے سوائل, تو آپ بلوچستان کے ایشوز کو, بیکاز آپ گوادر بھی جا چکے ہیں مختلف جگہوں پہ اور آپ نے وزٹ بھی کیا ہوا ہے, تو آپ بلوچستان کے جو ایشوز ہیں, جتنے بھی پولیٹیکل, اکنامک, جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کا کیا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ بیکاز ابراڈ میں بھی لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہوں گے جو اوورسیز پاکستانی ہیں پاکستان کے بارے میں, اور پرٹیکولرلی جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ بلوچستان کے بارے میں بھی بات کرتے ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے, ایک تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا ایکسپوجر نہیں ہے, کمفرٹ زون ہے, کیا ایشو ہے کہ جو ہمارے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں, اور بلوچستان کی ترقی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ اقدامات کیے جائیں جس کی وجہ سے ہر سیکٹر میں اور پرٹیکولرلی میڈیکل سیکٹر میں بلوچستان زیادہ ترقی کرے؟
ایک تو یہ جیسے میرا براٹ اپ انٹیریئر آف بلوچستان میں ہوا، پھر اپنا پر جو کوئٹہ میں میری مطلب فردر اسکولنگ ہوئی، ایف ایس سی میں نے یہاں سے کی، ریگولر بی ایس سی بھی میں نے کیا یہاں سے گورنمنٹ سائنس کالج سے، اینڈ آئی واز لوکنگ فارورڈ فار کمپٹیٹیو ایگزام. اگر میں یہ دیکھوں کہ جو انٹیریئر آف بلوچستان ہے وہاں بیسکلی لیک آف ایجوکیشن ہے، اسکول کی کمی ہے. اب جب میرے والد صاحب 75-6 میں ڈیرہ بگٹی میں تھے، دیر واز ناٹ اے پبلک اسکول، ایک سرکاری اسکول ہوتا تھا. سو مائی فادر ہی کیپ 2 years جسٹ فار ویٹنگ فار ایڈمیشن. وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری جو بیسز ہیں وہ ایسے اسکول سے ہوں جس میں وہ سہولیات نہیں تھیں. پھر کولو میں گئے، زوب میں آرمی پبلک اسکول میں تھا. بٹ دا تھنگ انیشلی جو ہے وہ ہمارے ہاں وہ پرائیویٹ اسکولز نہیں تھے، انگلش میڈیم اسکول نہیں تھے، تو میتھڈالوجی آف دا ٹیچنگ واز ناٹ اپروپریٹ. اور جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے جو میں نے دیکھا یہ کریمڈ بیسڈ ہے کہ آپ نے رٹے رٹائے سوال کرنے، طوطا کرنے، کریٹیوٹی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بلوچستان، کیونکہ میں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا بھی ہے، جو بلوچستان میں ٹیلنٹ ہے، جو پوٹینشیل ہے ریمارکیبل، اس کو تراشنے کی ضرورت ہے، اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، ان کو جو یوٹیلائز کرنا چاہے. ہم یہ کہتے ہیں یوٹیلائز آل آف یور سینسز. تو ہمارے ہاں چونکہ بیک گراؤنڈ اور جو ٹیچنگ کو اتنا اچھا معتبر وہ نہیں سمجھا جاتا تھا، لوگ وہ اس پہ نہیں آتے تھے کہ کوئی پبلک اسکول بنائے، انگلش میڈیم اسکول بنائے. تو یہ بیسک یہ روٹ کاز تھیں. بعد میں جب یہ ہمارے پرائیویٹ اسکول کا کنسیپٹ آیا اس کی وجہ سے تھوڑی بہتری آئی. اور جیسے اب میں کریڈٹ دیتا ہوں آپ جیسے جنہوں نے بلوچستان یونیورسٹی میں ڈبل ماسٹرز کیا، آپ نے محسوس کیا، فیل کیا کہ ایک ضرورت ہے اس چیز کی کہ جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو انگلش سب سے بڑا ویکسٹ سبجیکٹ تھا، آپ نے پروموٹ کیا، آپ نے ان کو ایک راستہ دکھایا. تو میرے خیال میں یہ بڑا کریڈٹ ہے. اس طرح کی آپ کی طرح آپ کی رہنمائی میں لوگ جتنے زیادہ ہوں گے، جب آپ انگلش کو چیلنجنگ جو سبجیکٹ ہے اس پہ آپ کوپ اپ کریں گے، اس کو اوور کم کریں گے، تو میرے خیال میں دنیا میں ساری جو چیزیں وہ انگلش بیسڈ ہیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں بلوچستان کا. تو ابھی جیسے میں نے ایک سیشن دیا تھا اس میں بھی آپ کی جو ماشاءاللہ جو خواتین تھی، طالبات تھیں، انہوں نے بڑا انٹرسٹ شو کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو پیس از ویری سلو بٹ آئی ایم ویری مچ آپٹمسٹک. اور جو ٹیلنٹ آف بلوچستان از ریمارکیبل، کیونکہ میں خود بلوچستان کی سیٹ پہ پڑھا، پنجاب گیا، کمپیٹ کیا، تو ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. بٹ وی نیڈ انکریجمنٹ، موٹیویشن اور سیلف ڈسپلن. یہ بیسک چیزیں. بہت بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ ہم بھی موٹیویشن کو ہمارا ایک بک امپورٹنٹ آرگن ہے ہماری انفال اکیڈمی کا بھی، اور ہم یہ بات بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور ہم اس چیز کو ریئلائز کریں اور ہم آگے اس کو اور فوکس کریں گے ان چیزوں پر. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عمان جو ہے، بیکاز یہ ایسا ملک ہے کہ عمان کی بڑی تاریخ ہے بلوچستان کے ساتھ، اور یہ جو گوادر ہے جو ہماری ڈیپ سی پورٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ گوادر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کے لیے بہت بڑا یہ کوریڈور ہے، پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ عمان سے یہ گوادر کو پرچیز کیا گیا تھا ہسٹری میں، تاریخ میں، تو تھوڑا سا اس کا کریں کہ یہ عمان کا تو بڑا رول رہا ہے، اور پاکستان نے گوادر کو کیسے وہ لیا، اور اس کی کیا تاریخ ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، وہ ذرا بتا دیں تاکہ ہمیں بھی ذرا اس کے بارے میں پراپر ہو. کیونکہ سنس یو آر فرام بلوچستان اینڈ ایز ویل ایز یو آر سیٹلڈ ان عمان. جی سب سے پہلے جو گوادر ہے، جی جیو اسٹریٹجیکل اس کی جو ویلیو اور امپورٹنس ہے وہ سمجھیں گے. اٹ از اے لنک بٹوین جو پاکستان اینڈ گلف. اب اس میں یہ ہے کہ سی کے اس طرف گوادر والا ایریا، دوسری طرف مسقط ہے. تو یہ جو گوادر تھا بیسکلی دیٹ واز دا پارٹ آف عمان. تو 58 میں فیروز خان نون صاحب پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، تو انہوں نے یہ عمان سے پرچیز کیا تھا. جو 58 سے پہلے مکران ڈویژن کا پارٹ نہیں تھا گوادر. تو 58 میں پرچیز کیا اور اس پہ ڈیولپمنٹ کی. آپ کو میں بتاتے ہوئے بڑی مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، جب میں عمان میں ہوں تو میں ان کو بتاتا ہوں بلوچستان، پھر میں کہتا ہوں جی کوئٹہ، تو جب میں کہتا ہوں گوادر تو کہہ رہے یار آپ تو ہمارے ہیں. سو دے آر تھنکنگ، کیونکہ وہ ابھی بھی نظریاتی طور پہ گوادر کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں، جو ہمارے لیٹ ہز میجسٹی سلطان قابوس
انہوں نے ایک فنڈ ایلوکیٹ کیا تھا بجٹ گوادر بیسڈ، اور ان کے دور میں جو ریکروٹمنٹ ہوتی تھی فوج میں، وہ جتھے کے جتھے 800 400 وہ وہاں سے آتے تھے، اور ان کے کوئی ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا، جسٹ وہ انٹری. کیونکہ جو ہمارے اس گوادر ڈویژن کے، مکران ڈویژن کے کافی لوگوں نے سرو کیا آرمی میں. ایک بلوچ ریجمنٹ ہوتی تھی جو انہوں نے بڑا ایک ان کا نام ہے آج تک، تو وہ آتے تھے اور بغیر کسی این او سی کے، بغیر کسی ریکروٹمنٹ پروسیس کے، بغیر حکومت پاکستان سے پوچھے وہ جتھے کے جتھے لے جاتے تھے 400 to 800. اب موسٹ آف دوز جنریشن جو ہے وہ اب عمانی نیشنل ہے، مطلب جو بلوچ ہے وہ عمانی نیشنل. انہوں نے بڑے جرنیلز کے لیول پہ انہوں نے ان کو سرو کیا. جو ہمارے کی پوسٹ ہیں عمان میں، انہوں نے جو عمانی بلوچی ہیں منسٹرز گئے، علی موسیٰ بلوچی صاحب منسٹر آف ہیلتھ رہے لانگ بیفور. تو اس میں جو عمان کے جو اس کی جو ترقی اور ترویج میں یہ سمجھتا ہوں جو مکران ڈویژن کا اسپیشلی جو گوادر کے بلوچ کا ایک رول ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا، سنہرے حروفوں میں لکھا جائے گا. یہ تو بہت ہی مطلب ہمارے لیے بھی ایک بڑی نالج کی چیز ہے، کیونکہ ہم کتابوں میں کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے حوالے سے، گوادر کے حوالے سے ہم بتاتے رہتے ہیں کہ عمان کا حصہ تھا اور عمان سے جو ہے پرچیز کیا تھا پاکستان. لیکن کیونکہ آپ کی زبانی جب ہم سن رہے ہیں، کیونکہ آپ عمان اور پاکستان کا ایک برج کا رول پلے کرتے ہیں، اور یو آر آلسو دا پارٹ ریپرزینٹیو آف ایمبیسی ایز ویل، سو یہ ہمارے لیے بڑا. تو عمان میں زیادہ تر جو کمیونٹی ہے، جو پاکستانی کمیونٹی ہے، وہ بیسکلی اوریجن ان کا کیا ہے، وہ کہاں سے ہیں؟ سارے بلوچستان سے یا کسی اور پاکستان کے حصے سے بھی ہیں؟ جب ڈیولپنگ فیز میں تھا عمان، تو موسٹ آف دیز مکران ڈویژن جو بلوچ تھے عمان آرمی میں سرو کیا. موسٹ آف دیم 90% وہ نیشنل ہیں عمان کے. جو ریسٹ آف دا پارٹ آف پاکستان وہ جاب کے ریلیٹڈ گئے ہیں، جو مطلب ان کو جو بھی ایک امپلائمنٹ وغیرہ کے اس میں. بٹ جو رول ہے گوادر کا اور بلوچستان کے اس کا، تو اس لیے میں جب تعارف کراتا ہوں جی بلوچستان سے، ایون میں گورنر آف دفار ریجن، جب میں نے ان کو کہا I'm from بلوچستان، I'm from کوئٹہ، I'd like to meet you for گوادر ایشو، تو انہوں نے موسٹ ویلکم کیا. انہوں نے کہا جی میرے آفس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور جو پاکستان میں عمان کے ایمبیسڈر تھے محمد عمر المرہون صاحب، فرینڈ آف مائن، اب ریٹائر ہو چکے ہیں. آپ یقین کریں انہوں نے مجھے جو گوادر کے کہا جی ہم کارگو سروس شروع کریں گے، فری فیری شروع کریں گے، اور ہم جو ہے وہ ایک جو ڈیولپنگ پروجیکٹس ہیں، پانی سینیٹیشن پلانٹ وغیرہ، ایئرپورٹ، تو کافی جو ہے وہ ایلوکیٹڈ فنڈ انہوں نے 250 ملینز کے قریب جو مجھے پتہ چلا انہوں نے عمان ایمبیسی پاکستان کو دیے ہیں. اور کچھ جو میں نے اپڈیٹس لی ہیں پی این ڈی سے جو فورن ایڈ کو دیکھتے ہیں، تو اس میں کافی چیزیں پائپ لائن میں ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں. تو پرسنلی میں اس چیز پہ بھی ہوں کہ ان چیزوں کو اور مزید پروموٹ کروں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں، کیونکہ عمان کی ایمبیسی جو ہے اس وقت کراچی میں ہے، اور آف کورس ان کے ایمبیسیڈرس کراچی بیسڈ ہیں اس وقت، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دور میں کیا گوادر میں کوئی ان کے حوالے سے کوئی کونسل جنرل کا آفس یا کوئی آنریری کونسل جنرل کا آفس کوئٹہ یا گوادر میں یا بلوچستان بیسڈ ہونے کا کوئی ارادہ ہے، یا ایسا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا تاکہ بلوچستان بھی کی ٹائز جو ہیں وہ عمان کے ساتھ اور اوور آل پاکستان کی ٹائز عمان کے ساتھ اور اسٹرینتھن ہو؟ جی میں آپ کی تصحیح کرنا چاہوں گا. جو ایمبیسی ہے پاکستان عمان کی پاکستان میں، وہ اسلام آباد میں ہے، اور ان کے کونسلیٹ ہے کراچی میں. جبکہ جو ہماری پاکستان ایمبیسی صرف مسقط میں ہے. تو میں چونکہ سلالہ بیسڈ ہوں تو ہم 1100 کلومیٹر کی دوری پہ ہیں. تو میں نے گزارش کی، میں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا کہ وائی ناٹ کونسلیٹ، پاکستانی کونسلیٹ ان سلالہ دفار ریجن. تو اس وقت کے جو سفیر تھے چونکہ دوست تھے، تو مجھے کہنے لگے جی ہم تو ایک اور کونسلیٹ کا سوچ رہے ہیں لاہور میں، کہ ایک ایمبیسی اور ایک کراچی میں رن کر رہی ہے، ایک کونسلیٹ جو ہے ہم لاہور میں یہ کریں. تو میں نے کہا جی آپ تین کی کریں، ہمیں آپ سلالہ کے لیے دیتے نہیں. تو انہوں نے کہا جی کچھ تکنیکی معاملات ہیں چونکہ یمن کے ساتھ نیبرنگ ہے، بٹ وی آر ورکنگ، کیونکہ دوسری کنٹریز کی بھی ڈیمانڈ ہے، سو واٹ ایور وین ایور، تو ہم اس کو پھر دیکھیں گے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں جو عمان کی جو ایمبیسی ہے اسلام آباد بیسڈ، ڈیفینیٹلی جو چونکہ ان کا گوادر ایک ہاٹ اسپاٹ ہے بیسکلی،
ان کی افیلیشن ہے، نظریاتی ہیں، وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ ایسے پروجیکٹ کریں. انڈر پریویلیجڈ ایریا ہے گوادر، پارٹ آف عمان، تو وہ چاہتے ہیں کہ جیسے عمان کے دوسرے حصوں نے ترقی کی تو گوادر بھی اس کو پروموٹ کریں، بوسٹ کریں. تو اس کے لیے اب فنڈ ایلوکیشن ہے. تو میں چونکہ آیا ہوں، میں ملاقاتیں کر رہا ہوں فارن آفس میں بھی، تو میں یہ فلوٹ کروں گا کہ اس کو جو مزید جو تقویت دی جائے کہ آپ ایک آنریری کونسل جنرل یا ریپریزنٹیٹیو بلوچستان بیس رکھیں، جو گوادر ریلیٹڈ، جو بلوچستان ریلیٹڈ جو بھی ان کے پائپ لائن میں ہے پروجیکٹ، اس کو انشور کریں اور اس کو ریگولیٹ کریں، مانیٹر کریں. اور ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بہت ہی اہم ایک موضوع ہے، وہ یہ کہ بلوچستان، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں پروجیکٹس آئیں گے، بلوچستان میں ترقی ہوگی تو آف کورس یہاں کی احساس محرومی جو ہے وہ دور ہو سکتی ہے. اور اس میں آف کورس تمام کنٹریز جتنی بھی اور ہیں، ہماری نیبرنگ کنٹریز بھی ہیں اور اسلامک جتنی بھی کنٹریز ہیں، ان کا بھی آف کورس رول ہے. سعودی عرب اپنا رول پلے کر رہا ہے اور بھی اپنے رول پلے کر رہے ہیں. تو اب اس میں میرا آپ سے ایک کوشچن ہوگا کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے سائیکولوجسٹ، مطلب ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ احساس محرومی کو بلوچستان کے لوگوں کی کیسے دور کیا جائے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. ایک تو یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو پروونس آف بلوچستان منرل انریچ ہے، معدنیات سے مالا مال صوبہ ہے. اس میں ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان کی جو میں یہ سمجھتا ہوں ڈائنمکس ہیں یا آپٹکس ہیں، وہ پاپولیشن بیسڈ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا ایریا وائز صوبہ ہے. اس میں کچھ دنوں پہلے سیکٹری مائنز کے ساتھ بیٹھا تھا. میں نے آئی جسٹ پٹ اے کویسچن کہ کتنی مائنز ہیں، آپ کیا مطلب ایکسپورٹ کیسے کرتے ہیں، کیا تو انہوں نے کہا جی لیز ہوئے ڈی جی لیویز بیٹھے ہوئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سو مینی تھنگز، سو مینی سبجیکٹس جو ہیں ان ایکسپلورڈ، ان ٹچڈ. اس میں یہ سمجھتا ہوں جو ہماری بیوروکریسی ہے ان کا بڑا رول ہے. آپ دیکھیں ہم سے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو اس میں نیگلیجیبل ہوتے تھے بلوچستان کے بیوروکریٹ، سن آف دا سوائل جیسے ہم کہتے ہیں. تو پنجاب سے آتے تھے، وہ تھکے ہارے آتے تھے اور وہ مطلب ان کی اس طرح ڈیووشن کمٹمنٹ نہیں ہوتی تھی. تو جب سے اب چونکہ کافی اب بہتری آئی ہے ہمارے سن آف دا سوائلز بیوروکریسی میں، تو وہ اور آپ جیسے ایجوکیشنسٹ جو ہیں انہوں نے بھی یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے. تو یہ جب ایک کمبائنڈ ایفرٹس ہوں گی تو میرے خیال میں یہ چیزیں گریجولی بلٹ ہوں گی. اور اس میں یہ ہے کہ سائیکلوجیکلی جو ہمارے بلوچستان کے لوگ ہیں وہ جنراسٹی بڑی اچھی ہے، ہاسپٹیلٹی بڑی اچھی ہے، میچ لیس ہے. بس وہ تھوڑا اپنا وہ پالش کریں اپنے آپ کو، ان کو کوپ اپ کریں ود الائن کریں باقی پارٹ آف دا ورلڈ، اور سیلف انٹرسٹ جو ہے اور اس کو گارڈ کریں، اس کو دیکھیں، ایک مل جل کے ایز اے ٹیم ورک کریں، ناٹ آن انڈیویجول بیسڈ. کمبائنڈ ایفرٹس جو ہے نا وہ لیڈ کریں گے ٹورڈ سکسیس. ڈاکٹر صاحب کیونکہ میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں اور ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے ساتھ اور ہر ایج کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. پرابلم جو آ رہا ہے وہ بلوچستان میں، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ اپنی روشنی ڈالیں اپنے خیالات کی. پرابلم جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ فرسٹریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، نا امیدی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور وہ نا امیدی یہ ہے کہ اگر کوئی لیٹ سپوز کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا جو باہر کے ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرف سے، تو وہ اس کو اس طریقے سے پازیٹیو اس وجہ سے نہیں لیتے ہیں کیونکہ ماضی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بہت سارے ایسے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس لائے گئے ہیں لیکن وہ ایگزیکیوٹ صحیح طرح نہیں ہو پائے، اور جو ہے اس کا خاطر خواہ کوئی بلوچستان کے عوام کو فائدہ نہیں ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نا امیدی سے یہ کیسے نکلے ہیں کہ یہ نا امیدی ہے ہر چیز پہ؟ کوئی بھی بندہ ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے تو وہ اتنا نا امیدی ہے کہ وہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بس خالی باتوں تک تو ہے، عملی طور پہ یہ ہے نہیں، اور ہمیں اس وجہ سے یہ بہت زیادہ نا امیدی دیکھنے میں آ رہی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی انفارچونیٹلی جو بلوچستان کے وسائل ہیں اس طرح ان کو این ایف سی ایوارڈ میں وہ بجٹ ایلوکیشن نہیں ہوتی، قسطوں میں دیے جاتے ہیں. اور پھر جو ہمارے بیوروکریٹ ہیں یہ دیکھیں پرائرٹیز بیسڈ ہیں. جب آپ کی کمیونٹی، آپ کے صوبے کے لوگ جب پرائرٹائز کریں گے چیزیں، وہ ان کو پرائرٹائزڈ ان کی عوام نہیں ہے، ان کی پرائرٹائزڈ سیلف پروجیکشن ہے،
گورنمنٹ پروجیکشن ہے. تو یہ مطلب روٹ کاز ہے. جب آپ ایک کمیونٹی بیسڈ ڈریون چیزیں یہ کریں گے, ان کی جو بیسک ہے جیسے ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, تو یہ چیزیں پرائرٹائز ہوتی ہیں. کسی بھی معاشرے میں یہ دو چیزیں ٹاپ لیول پہ ہوتی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی جو میں نے دیکھے انکمبینٹ گورنمنٹ یا اس سے پہلے بھی, ان کو وہ فیتے کاٹنے کی وہ روایت, پروجیکشن سوشل میڈیا پہ آنے کی, تو وہ اس طرح معاملات آگے پروان نہیں چڑھ سکتے. اور ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, ان امپلائمنٹ. تو اب اگر یہ ساری چیزیں ٹریگر کریں گی, اسٹریس ریلیٹڈ فرسٹریشن ہوگی, پینک ہوں گے, تو جہاں اب آپ کے جو بھی بندہ ایک وہ ڈے ٹو ڈے سفر ہو رہا ہے, اپنے بچوں کو خوراک دینے میں ناکام ہے, تعلیم اچھی دینے میں ناکام ہے, تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے. بٹ جو میجر رول ہے وہ گورنمنٹ کا ہے, وہ اقتدار کے جو ذرائع ہیں جو ہمارے پاکستان میں جن کی ایک بالادستی ہے, ان کو بھی یہ چاہیے کہ ایسے ایریاز میں جا کے اس کو اکراس دا بورڈ جو ہے وہ بلٹ اپ کریں. ڈاکٹر صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے نوجوان کو؟ آپ کیمرے میں دیکھ کے جی میں کیا میسیج دیں؟ جی آپ تمام جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, یوتھ ہے, ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک سیلف ڈسپلن ہوں, فوکس کریں, چیزیں ٹارگیٹڈ ہوں, سیلف انٹرسٹ ہو. آپ جو ہے اپنا روشن اس وقت کر سکتے جب آپ پازیٹیو ہوں, آپ گروپس کی صورت میں, کمبائنڈ ایفرٹس کی صورت میں کریں, نہ کہ انڈیویجول بیسڈ. کیونکہ سب سے بڑا ہوتا ہے جب یہ سیلف پروجیکشن, گروپ پروجیکشن سے بالا تر ہو کے جب آپ کمیونٹی ڈریون چیزیں ہوں, مل جل کے, ٹو مائنڈز آر بیٹر دین ون. تو آلویز شیئر کریں, شیئر کر کے ایک پھر اسٹریٹجی بنائیں, اور آپ وہ دیکھیں, یہ اسٹیپ وائز کریں کہ جو آپ کر سکتے ہیں اس کو یہ کریں, جو آپ کے ٹارگیٹس دور کے ہیں تو اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں. اور کبھی آپ نے ہوپ لوز نہیں کرنی. ہوپ از دا کی ٹو سکسیس. تو میں یہ تمام بلوچستان کے ینگسٹر سے درخواست کروں گا کہ کیپ آلویز ہوپ, چیلنج کریں, فیس کریں, اور اپنے آپ کو ایک ہمہ وقت تیار رکھیں بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے ساتھ. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے کیونکہ انفال آئے اور آپ نے انفال میں کافی وزٹ بھی کیا ہے 2-3 مرتبہ, اور آپ کا سیشن بھی انفال میں ہوا, پروڈکشن ہاؤس میں آج ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. تو اوور آل آپ سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو بھی کرتے ہیں, اور آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے, اور آپ ہمیں سجیشن بھی دیتے ہیں. اور آپ انفال کے بارے میں یا میرے بارے میں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں پبلک کو اور بلوچستان کے لوگوں کو, کہ آپ کو کیسا لگا یہ انسٹیٹیوشن, اور اس کی کیا گروتھ آپ دیکھ رہے ہیں, اور بلوچستان میں اس کی سروسز کو آپ کیسے سراہتے ہیں؟ جی جو میں نے میڈیا سے دیکھا 2009 میں آپ نے یہ بنیاد رکھی انفال اکیڈمی کی. اب یقین کریں مطلب اٹ واز اے پرائڈ فار اس بینگ سن آف دا سوائل. آپ نے یہ فیل کیا, آپ نے ایک سٹیپ فارورڈ ہوئے, آپ نے ایک فاؤنڈیشن بنائی. چونکہ آپ سمجھتے تھے کہ بھی ایسی اکیڈمی, ایسی انوائرمنٹ, ایجوکیشنل انوائرمنٹ ہو تاکہ ایکسیل کر سکے بچے اپنے ٹیلنٹ کو. تو آپ نے اس کو تراشا, پالش کی. اور میں تو فرام دا ڈے ون سے آپ سب دوستوں کی ایکٹیویٹیز دیکھتا ہوں, اور جس طرح آپ نے ایک ملٹی ٹاسکنگ اس کو اکیڈمی بنایا. اس میں کمپٹیٹیو ایگزام ہے, کیریئر کاؤنسلنگ ہے, اور جس طرح آئلٹس کا بھی آپ نے, چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا جو مشکل سبجیکٹ وہ آئلٹس ہے, لینگویج, اسپوکن لینگویج ہے, یا کیونکہ ورلڈ میں آپ کو جانے کے لیے آئلٹس کا دینا پڑتا ہے, او ای ٹی کا دینا پڑتا ہے. تو آپ نے سارا ایک مطلب ایک کوزے میں ساری چیزیں آپ نے میسر کی, انڈر ون روف آپ یہ ساری فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, اور بیسیکلی آپ کی نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں, آپ خلوص دل سے کام کر رہے ہیں. آئی بلیو کہ جو بندہ ان خوبیوں کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مزید ترقی اور طاقت دیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا رہا انفال پروڈکشن ہاؤس کے اس پروگرام کے ساتھ, اور انشاءاللہ جب بھی آپ آئیں گے تو ہم آپ کو اسی طرح اپنے پروگرام میں ضرور بلاتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. Thank you. تھینک یو ویری مچ.